من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند جو شخص خود کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کرے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کیجئے جو دعائیں گھر سے سوچ کے آئے ہیں ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیجئے یا میری سماعت خراب ہو گئی ہے یا واقعی سارے بندے صلوات نہیں پڑھ رہے صلوات سارے پڑھ مل کے بلند آواز صلوات جتنے مومنین کے دل میں قائم آل محمد بادشاہ کے وجہ اللہ ہی چہرے کی زیارت کے لیے جتنی تڑپ ہے تو پوری طاقت کے ساتھ اتنی بلند صلوات تلاوت کرے اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں مالک آپ کو سلامت رکھے میری جو نیازہ سے کاٹ لیا کر مالک آپ کو سلامت رکھے ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کی یہ مجلس پاک اس بادشاہ سے منسوب ہے کہ جس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ وہ اس بی بی کی دعا ہے جو نبیوں کی دعائیں سنتی ہے آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے میں نے آج لمبا پڑھنا ہے آپ کو گھنٹہ سارا میں پڑھوں گا اب تھک جائیں گے ایسے 4 مصرے پڑھتے ہیں اب وہ سنتے ہیں تو پھر مجھے آئیڈیا ہو جائے گا مجھے کون سی کتاب کھولے رکھنی کون سی بند کرنی ہے تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے ویسے تو ذاکری کا کلیہ قانون یہ ہے کہ ذاکر پہلے یہاں سے بات شروع کرتا ہے پھر یہاں جاتا ہے پھر یہاں جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتا ہے میں نے بڑی بات سے بات شروع کی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ذکر آج بڑے بادشاہ کا ہے تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے کون سی پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے پیچھے آواز آ رہی نہیں تو آپ کے ہاتھ تو مجھے نظر آنے چاہیے تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے مختصر جامع اور مکمل تعارف ایک مصرے میں سرکار وفا کا میرے نزدیک نہیں معصوم کے نزدیک معصوم کا نام بھی اگلے بات میں اگلے مصرے میں تعارف بھی اگلے مصرے میں تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے اور اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ قرار نے کہا عباس ہی بطول کے سجدوں کا جسم ہے سبحان اللہ چلو جو سجدوں کے جسم تک چلا گیا بولو حیدری آپ چاہیے بھیا آپ سدا سلامت رہی یہ جو بزرگوں کی دعا ہے نا یہ میرے لیے گلوکوز کا کام کرتی ہے میری زندگی میں قسم ہے جتنا بھی میں نہ تھکا ٹوٹا ہوا نا ایک بزرگ میں دعا کرتا میری ساری انرجی بحال ہو جاتی تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ قرار نے کہا عباس ہی بطول کے سجدوں کا جسم ہے ایک بات کھولے بغیر میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اب میں کرتا ہوں لیکن میرا دل یہ ہے کہ میں کروں کھولے بغیر 4 شعبان
4 شعبان کو علی گھر میں، 4 شعبان کو علی گھر میں، سمجھ جسے آئے اسے واسطہ دے رو مالک عباس کا، منداد نہیں دینی، بس ہاتھ شاہ کھے تو سنا میرا ویر میرا پتر میں سمجھ آ گئی ہے، جسے سمجھنا ہے اسے بھی اس کا واسطہ جسے وہ سب سے زیادہ مانتا ہے، بالکل ٹف سے مس نہیں ہونا، میں ونڈ سوکھی کر لگا۔ 4 شعبان کو علی گھر میں آئے جس کے نصیب سوتے ہیں، کیوں؟ بولے یوسف سے یہ حد، بولے یوسف سے حضرت شفیر، بولے یوسف سے حضرت شفیر، کیا دیکھ لے بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ بھائی کیا بات ہے، جیسے یوسف کی کہانی کا پتہ مانی جسے تو بولنا چاہیے تھا، اگلے پچھلے بولو حیدری۔ شعبان کو علی گھر میں آئے جس کے نصیب سوتے، بولے یوسف سے حضرت شفیر، دیکھ لے بھائی ویسے نہیں ہوتے، ایسے ہوتے ہیں۔ جو بندے کربلا گئے ہیں، مالک عباس کے کفسر وفا کی زیارت کر چکے ہیں، انہیں میری بات کا لطف کوئی ڈبل ٹرپل آئے گا، اور جو نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں جا سکے وہ اس حقیقت سے واقف ضرور ہے، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے۔ سرکار وفا کا خطبہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں کو 5-7 سال پہلے یہاں پڑھ گیا ہوں، کعبے کی چھت پہ جو میرے مالک عباس نے دیا تھا، اسی میں سے ایک لفظ نکال کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے گا۔ سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے۔ آپ کے بیٹھنے کا انتظار تھا، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، شفیر کا بفرا ہوا شہباز ہے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، سمجھو تو یہ دنیا سارا کچھ بولے جی، سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، شفیر کا بفرا ہوا شہباز ہے عباس۔ ایک حقیقت پڑھتا ہوں پھر اس کی وجہ پڑھتا ہوں، وہ حقیقت غلط ہو میں نے تھی گریبان تو نہ پلینا، اگر آپ کے پاس اس حقیقت کی وجہ کوئی اور ہوئی تو بھی مجھے بتانا، لحاظ نہیں کرنا۔ سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے، شفیر کا بفرا ہوا شہباز ہے عباس، اور اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا، اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا، پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس۔ اللہ اکبر، اللہ کے رجل ہاتھ نہیں اٹھیا شیعہ میں، باقی بولو حیدری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کمال ماحول ہے بھائی۔ یہ یہاں کا خاصہ ہے، یہ یہاں کی ایک یونیکنس ہے کہ ہونٹوں میں مسکراہٹ ہوتی ہے، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہوتے ہیں، اور فضائل سن کے آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ سنت سلمان ہے۔ جب سلمان کو اکیلے میں بادشاہی فضائل سنایا کرتے تھے، سلمان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی، اور ویسے بھی معصوم کا فرمان ہے جب فضائل میں آنکھیں بھیگنے لگ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم 14 میں سے وہاں کوئی موجود ہے۔ اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا، پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس، پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس۔ ایک بات کا منظر کا اگر آپ لطف لیں تو پھر تھوڑی کیا بات ہے، نہ لگو تو میری تو پھر کیا بات ہے، یہ میں کل جو کرنے لگا بلا تشبیہ بات میری داد تو پڑھتی نا جی، یوں بلا تشبیہ مصلح بچھایا ہوا ہے، بادشاہ علی نے توحید سے گفتگو میں مصروف ہیں، علی نے توحید سے گفتگو ڈھیر ساری کی، باتیں کرتے 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 پتہ نہیں
بادشاہ علی کے دل میں کیا آیا؟ اب یہاں پہ میرا دل نہیں کر رہا، میں اس بات پر ترلا منت کر کے داد لوں۔ پتہ نہیں علی بادشاہ کے دل میں کیا آیا، یوں بلا تشبیہ علی نے اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا، علی کی عین اللہ ہی نگاہ نے سفر شروع کیا، علی کی نگاہ کے احترام میں رستے کے حجابات ہٹنے لگے، رستے کے اب ناراض تو نکل کے رستے کے حجابات، شکایت آ گئی میرے تک ہے، رستے کے حجابات ہٹنے لگے۔ پھر زمین پہ بیٹھ کے علی نے پہلی دفعہ اسے دیکھا جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ کھولنی تو ہے ہی نہیں نا، بول بولتا بھی نہیں کھولنی، نہ بولو تا بھی نہیں کھولنی۔ علی نے زمین پہ بیٹھ بھائی اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا مجھے دعوت دیں، میں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی رد عمل مجھے سامنے آنا چاہیے، جو آپ کا دل کرے، مجھے رسپونس چاہیے بات کا۔ مصلی پہ بیٹھ کے علی نے چہرہ اٹھایا، علی کی نگاہ نے سفر شروع کیا، گفتگو کرتے کرتے علی بادشاہ نے جو توحید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے نا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے علم مال بادشاہ کے علم تلے جاؤں اور جا کے نہ سر سجدے میں رکھوں اور قائم آل محمد بادشاہ کا ظہور ہو جائے اور اس بات کے خراج کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں مالک جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، جس میں نہیں کہہ رہا علی کہہ رہے ہیں جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے اس نور کا انسان کو ادراک کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں مالک میرا دل ہے، یہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کے عباس کی ماں ہے۔ اللہ بیٹھ جا میرا پتر ادھر ہی بیٹھ جائے یار، تیری خیر ہو گئی۔ جس کے دل کی چھت پہ علم ہے بولو حیدری۔ جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے اس نور کا انسان کو ادراک کہاں ہے؟ مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کہ عباس کی ماں ہے۔ ایک بات ہم اپنے معاشرے میں بڑی کثرت سے دیکھتے ہیں، میں بچے کو ضروری کام ہے کوئی بات نہیں، کثرت سے دیکھتے ہیں دنیا کی خود غرض ترین شے کا نام ہے مامتا۔ یہ سب سے خود غرض چیز ہے جو ماں کے اندر ماں ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ خود غرض ہوتی ہے۔ یہ اتنی خود غرض ہوتی ہے کہ یہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں مانتا۔ میں کو نمی گل میں کر رہا ہوں، مامتا جو ہے نا یہ کسی کے بچے کو تو جنہ مرضی بی بی آکھی جائے تو میرا پتر ہے، پتر اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، یہ بڑی خود غرض چیز ہے، لیکن یہ اولاد کے حق میں ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ جو ممتا ہوتی ہے یہ اولاد کے حق میں ٹھیک ہوتی ہے، کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں کہتی۔ ماں سوائے دو کیفیات ہیں، دو حالتوں کے علاوہ تیسری کنڈیشن میرے کاغذات میں کوئی نہیں، وہی تو مجھے بتائیے گا، میں نے آپ سے سیکھ کے بڑا کچھ پڑھا ہے۔ پہلی کنڈیشن، پہلی مجبوری کیا ہے؟ ماں کسی کے بچے کو اپنا بچہ کب کہتی ہے؟ زیادی صاحب جب اس کی اپنی گود خالی ہو، ڈھیر ساری منتیں، دعائیں، دم، درود، پیر، فقیر، دربار، ساری کوششیں کاوشیں کر کے جب ماں تھک جائے اور گود ہری نہ ہو، پھر وہ تھکی ہوئی ممتا جو ہے وہ کسی بہن کے بچے کو اپنا بیٹا کہتی ہے، پھر وہ کسی بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے، پھر وہ کسی رشتہ دار کے بیٹے کو گود لے کے اسے بیٹا کہتی ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت، جب ماں کے ہاں اولاد ہو لیکن اولاد اچھی نہ ہو، اولاد نیک نہ ہو، اولاد خوبصورت نہ ہو، اولاد لائق نہ ہو، اولاد پڑھی لکھی نہ ہو، پھر ماں کسی کے لائق بچے کو کہتی ہے اے میرا پتر ہے، پھر کسی کے ہاں اپنی اولاد لائق نہ ہو بھائی، پھر ماں کسی کے لائق بیٹے کو کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اپنی پیاری نہ ہو، پھر ممتا جو ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے
کہ کسی کے لائق بیٹے کو اپنا کہے، کسی کے پیارے بیٹے کو اپنا کہے، کسی کے پڑھے لکھے بیٹے کو اپنا کہے، کسی کے نیک بیٹے کو اپنا کہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اپنی اولاد لائق ہو اور پھر لائق ہو، پھر ماں کسی صورت کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی۔ میں اسی بات پہ بھی مصائب شروع کر دوں، اینڈ تک تسی میرے مالک عباس کو سلام کرو تو اے فضیلت میں ممکنات ایسی نہیں دیکھی۔ ماں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی۔ کب کہتی ہے؟ جب وہ خود بے اولاد ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہو لیکن اولاد اچھی نہ ہو، نیک نہ ہو، پیاری نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، اچھی نہ ہو، نمازی پرہیزگار عزادار ماتمدار نہ ہو، پھر ماں کسی کے اچھے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے۔ ترازو ذاکری کا میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، میری بات کا وزن کرنا، آپ کے مزاج پہ پوری اترے تو بولنا ورنہ رہنے دینا۔ میں نے کہا جو ممکنات سے باہر شرف تھا دنیا میں، جو ممکنات سے باہر شرف تھا دنیا میں، وہ دو جہان میں بس اس نے ہی سمیٹا ہے۔ اور جس بطول کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیچھوں میں مات بھی ہاتھ جاؤ حیدری۔ یہ عزت کائنات تو وکھری نہیں دی۔ جو ممکنات سے باہر شرف تھا دنیا میں، وہ دو جہان میں بس اس نے ہی سمیٹا ہے۔ وہ جس بطول کے حسنین جیسے بیٹے تھے، اب خود سوچو، وہ کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ اب کیا مقام ہے میرے بادشاہ عباس کی عزت کا، کیا مقام ہے میرے مالک عباس کے مقام اور منزلت اور رتبہ کیا ہے؟ جسے بطول بیٹا کہہ رہی ہے، آج 1400 سال بعد کا جاہل مولوی کہہ رہا ہے باپ سید نہیں ہے۔ میں تیرے سید منہ پہ دیکھا، تو 1400 سال بعد سید ہے۔ جیسے بطول نے ایک بات کا پوچھا، میں پڑھ کے نکلوں گا، ڈھیر سارے بزرگ مجھے کہیں گے بیٹا آپ نے چھپا، بیٹا آپ کی خیر ہو، بیٹا آپ کی تیری ہے۔ جتنے بزرگ مجھے بیٹا کہیں گے نا، میں ان کا بیٹا ہو نہیں جاؤں گا۔ کوئی جوان مجھے کہے گا بھائی جان آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بھائی جان بڑا مزہ آیا ہے، بھائی جان بڑی دعات ہوئی ہے، بھائی جان بڑا گریا ہوا ہے۔ اس کے بھائی کہنے سے میں نے اس کا بھائی ہو نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو کہیں وہ ہو جائے۔ دل تو میرا نہیں تھا میں سید بات پوری کرتا، میں نے کہا کیونکہ ہماری زبان میں اللہ نے وہ طاقت، وہ پار، وہ اختیار، وہ قدرت نہیں رکھی کہ ہم جو کہیں وہ ہو جائے۔ نہ یہ پیار کا بیٹا ہے، جو مجھے کوئی کہے بزرگ بیٹا آپ کی خیر ہو، یہ پیار میں اس نے مجھے کہا میں اس کا بیٹا ہو نہیں جاؤں گا۔ جو میرے ماں باپ ہیں وہی ہے، جو اس کی اولاد ہے وہ اسی کی اولاد ہے۔ نہ میری زبان میں یہ طاقت، نہ اس کی زبان میں وہ طاقت کہ جو کہے وہ ہو جائے۔ اب دیکھو کون ہے جو عباس کو بیٹا کہہ رہی ہے؟ جس کی زبان پہ یقین کر جانے کا نام توحید ہو، وہ بی بی کہہ رہی ہے عباس میرا بیٹا ہے۔ جو بی بی اتنی سچی ہے کہ میدان مباہلہ میں مرکزی کردار ہے توحید کو منوانے کا، جب وہ بی بی کہہ رہی ہے نا عباس میرا بیٹا ہے، تو بس پھر ہے۔ اس کی اوقات ہے کہ جو بی بی کی بات کو رد کرے نہ۔ ایک بات شروع کرتا ہوں، ہاتھ کھڑا کرو وہ بندے جو کربلا ہو کے آئے ہیں، 5-7-10 بندے بنگالی پہ جڑے نہیں بھی گئے نا، جو گئے ہیں ان کی آنکھوں میں کمندر اترے گئے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے حضور نہیں جا سکے، اسی طرح تو باری بھی چاہو تھے مولا تھوڑی خیرہ کرے۔ جو نہیں گئے آپ نے یہی تصور کرنا ہے کہ میں جو بات سن رہا ہوں میں یہ لاہور میں بیٹھ کے نہیں سن رہا، میں کربلا مالک عباس کے حرم کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ایک شعر پڑھ کے چیک کر، مطلب پڑھ کے دیکھتے کہ کیا عالم بنتا ہے۔ جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے، جنہیں بھی، اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ کرے جڑا اس اگلے مصرے تے بول پوے انشاءاللہ وہ کل دا جاندہ اج کربلا جائے۔ جنہیں بھی غازی کے در پہ
ایمان نال دسو ایک خرج 8 مرملہ ہے لیکن میں رکھے ہیں نا جن موضوع نہیں نا بھی مٹھا مٹھا پڑھا دے سار نہیں سکتی اس موضوع کے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے. ایک مصرع پڑھ کے رکوں گا مسکراہٹیں نظر آ جائے. یہ کربلا ہے یہاں کا مزاج غازی ہے. آئے ہائے آئے ہائے آج خیبر دے میں چاہ ساڑی فرمائش دے آئے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے جگہ دے دے میرا بچہ جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے. یہ آپ کے احترام میں میں نے اتنی دفعہ مصرع ریپیٹ کیے اب مجھے شعر پہ اتنی ہی داد چاہیے. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے اور یہ کربلا ہے یہاں کا مزاج غازی ہے. کیسے؟ یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے. اور سب کے کیا بات ہے یہ مزاج ہے میرے مالک کے نوکروں کا. سارے غازی میں سلام کرو حیدری. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے یہ کربلا ہے یہاں کا مزاج غازی ہے. یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے. میں گریبان دوں گا اس بندے کے ہاتھ میں جو میری بات غلط ثابت کرے تے جڑا غلط ثابت نہ کر کے چپ رہ جائے پھر وہ دے بھی شہری ہیں. یہاں دیا میں اگر اپنا گریبان داؤ پہ لگا رہا ہوں تو چھپ تو مجھے نہیں نہ برداشت. یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے اور علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ اسی لفظ نے وزن ہی نہیں کی تھا یار. علی پھر آگے سے اس کا شیر پھر اڑ جائے اپنی مرضی پہ. میرے لگا غریب مسکین بندہ مرضی تے اڑ جائے نا تو لوگی بندے وچ پاندے نے انہوں کوئی مرضی تو ہٹ جائے اوہ واڑی گیا انہوں نہیں بھائی اسے تو بڑا پکا ہے. وہ جڑا جیڑی گل کر دے نا وہ تو پیر نہیں پٹتا پیر نہیں چاہتا. میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے. اور بات جب اوپر چلی جائے علی کا شیر یعنی گریبان داؤں پہ لگائے علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ پھر ایک مشق میں دریا سمایا جاتا. ہائے 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 اللہ اکبر. ہاں پورا دریا جو ایک مشکیزے میں کر لے نا اس قدرت کا نام عباس ہے. علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پھر ایک مشق میں دریا سمایا جاتا ہے سمایا جاتا ہے سمایا جاتا ہے. میڈیا اتنا تیز ہے جو کربلا نہیں بھی گئے انہوں نے کوئی نہ کوئی ویڈیو کربلا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تصویریں کربلا کے حوالے سے جس میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے ظاہر سے تو سنا ہے یار میں کربلا گیا نا کہ میں نے ماحول میں کھڑنے لگا ہے یار ادھر یہ بھی بڑی کمال چیز ادھر یہ بھی بڑی کمال چیز. یہ حقیقت دکھا رہا ہوں. بڑی بڑی نگریاں اور ہیں مکہ مدینہ پاکستان میں بڑے بڑے شریف شہر ہیں جدھر مرضی تو جو یہ منظر کوئی نہیں. اگر نظر آیا ہوا تو مجھے بتائیے گا. یہ ایک پیاسے کی نگری ہے با خدا اب تک. یہ ایک پیاسے کی نگری ہے با خدا اب تک. یہاں کروڑوں کو کھانا کھلایا جاتا. اور جس کا دل ہے غازی کے دسترخوان سے کھاؤں وہ تو ہاتھ اٹھاؤ. منظر اترا ہے زیارات والا سارا. یہاں کروڑوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کروڑوں بندے نے شادی پہ 300 بندے کا انتظام کیا ہو نا
350 آ جائے کہ انہوں ہتھا پیرہ دی بہ جاندی کربلا غریب لوگوں نے دسترخوان لگایا ہوا ہے اور روک روک کے کہہ رہے ہیں حسین کا نام کھانا کھا جاؤ، عباس کے نام پہ پانی پی جاؤ، روک روک کے کہہ رہے ہیں۔ ایک لفظ کہتا ہوں مجھے مولا کی قسم ملک صاحب وہ دا سواد ہی ہے کو 5-7 سال ہو گئے میرے تک کو لفظ آیا وہ دا سرور ہن تک نہیں پہ مکتا۔ بندہ گیا کربلا واپس آئے، میں نے کہا بھئیہ وہاں پہ پڑے کو 3.5-4 کروڑ بندہ تھا اس سال چہلوں پہ۔ میں نے کہا یار بڑا رش تھا، کھانے پینے کے کیا نظام تھا؟ بندے تو حج سے آتے تو میں نے دیکھا روتے پیٹتے آتے ہیں، کیوں جی ساڑھا پیٹ خراب ہو گیا، ساڑھے حال میں برباد ہو گئے، ساڑھی صحت برباد کر دیتی ہے۔ کافلہ سالار سانتے ہوئے تو لے کے جان تو پہلے کے اندر سی آپ کو بریک فاسٹ یہ دیں گے، آپ کو برنچ یہ دیں گے، آپ کو لنچ یہ دیں گے، یہ سنیکس، یہ ٹی، یہ کافی، یہ سب کچھ کھانا پینا، پھر صبح کا بچا ہوا کھانا دوپہر کو، دوپہر کا بچا ہوا رات کو، رات کا باسی کھانا صبح دیا۔ ساڑھیوں نے حج عمرہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بندہ کربلا سے آیا، میں نے کہا سناؤ بھئیہ 3.5 کروڑ بندے میں کھانے کا انتظام کیا تھا؟ وہ بندہ مجھے مسکرا کے مانی جی کہتا ہے مجھے مالک عباس کے حرم کی قسم ہے میں جتنے دن کربلا رہا ہوں میں نے کھانا خرید کے نہیں کھایا۔ جس نے خرید کے کھایا کھڑا ہوں میں جھوٹا دکھا رہے یہاں کروڑوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کافیہ کیا چل رہا ہے؟ شیع الفیہ کھلایا جاتا ہے ردیف، بلایا جاتا ہے ردیف، ملایا جاتا ہے ردیف، بجھایا جاتا ہے ردیف، سمایا جاتا ہے ردیف۔ یہاں کروڑوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کچھ بندوں کے ذہن میں اگر یہ نبی شیعہ نہ کرے گل کی تھی تو جھوٹی ہونی ہے، وہ دنال میری گل ہی نہیں، لیکن جو بندہ عدل کا ترازو ہاتھ میں رکھتا ہے میری بات غلط ثابت کرو۔ یہاں کروڑوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائے۔ بندہ مجھے کعبے میں ہندو دکھائے، کعبے کا طواف کرتا ہوا کو سکھ دکھائے، تو گلے میں صلیب پہن کے کراس پہن کے کعبے کا سید طواف کرتا ہوا دکھائے، نا 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 کافیہ دن میں ہے بلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، سمایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے۔ وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائے، عالم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے۔ میں تجھے ہندو دکھاتا ہوں عالم کے نیچے، میں عیسائی دکھاتا ہوں حیدری۔ آپ کی دعا میں وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ کو ہی جا پائے، علم کے نیچے تو اپنا پرایا۔ ایک شعر آہستہ پڑھنے کو دل کر رہا میرا، اپنا پرایا جاتا ہے۔ اور وہ عرش تھا، وہ عرش تھا جہاں آدم کی مٹی گوندھی گئی۔ وہ عرش کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ بولو کربلا، میں پہلے بیٹھے ہیں پڑھے گے کربلا، مالک عباس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں۔ ان شہر 10 وقت وہ عرش تھا جہاں آدم کی مٹی گوندھی گئی، یہاں پہ ہور بھی کرم سے بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ عرش تھا۔ یہ دعا مجھے یاد آ گئی، میرا بھائی بلال نام ہے اس کا، اٹلی میں ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے، ایک ماہ سے ہاسپٹل میں ہے، مالک اسے شفا عطا فرمائے۔ کسی کی مومن کی والدہ بھی بیمار ہیں، مالک انہیں بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو جو دعائیں سوچ کے ہیں میرا باب الحوائج بادشاہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ ہاں آگا جی بھائی ضروری ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بڑی محنت سے 2 دن ادھر اقبال ٹاؤن بھی آتے رہے، یہاں تشریف لائیں، مالک کمال کے ماتمی عزادار ہیں، مالک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائیں، علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے۔ وہ عرش تھا جہاں آدم کی مٹی گوندھی گئی، یہاں پہ ہور بھی کرم سے بنایا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے مظاہر، مظہر کی
جمع ہے۔ مظہر کہتے ہیں اس شے کو جس سے کچھ ظاہر ہو رہا ہو، جو کسی شے کو ظاہر کرے۔ ایک ظاہر کرے تو مظہر، زیادہ ہو تو مظاہر۔ بھائی مظاہر کا سواد لینا جی، کربلا بیٹھے علم کے نیچے تو اپنا بنایا جاتا ہے، یہاں پہ اور بھی کرم سے بنایا جاتا ہے، اور یہ سب مظاہر توحید کا علاقہ ہے۔ اچھا جڑے نہیں نہ بولیں، ریسٹ کرو ریسٹ کرو ریسٹ کرو، ان کی طرف سے حیدر علوی جیتے رہو، تمہارا مصرع اچھا تھا، میں مصرع مار دیں بندے دی چوپے۔ یہ سب، یہ میرا دعویٰ ہے، اس کی دلیل میری وصول کیجئے گا، یہ سب مظاہر توحید کا علاقہ ہے۔ کیسے؟ یہاں چراغ بھی کون سے جلایا جاتا ہے۔ یہاں باقی تکلفات پھر کام نہیں لیتے بندے۔ یہ سب مظاہر توحید کا علاقہ ہے، یہاں چراغ بھی۔ میرا دل کر رہا میں ممبر پہ کلیجہ ایک لمحے کے لیے رکھوں۔ یہ سب مظاہر توحید کا علاقہ ہے، یہاں چراغ بھی کون سے۔ مجلس کے بعد لنگر ہے نا، آج لنگر ہے نا مجلس کے بعد ہے، جڑا بندہ میں نظر آگے نے جن سمجھ آئی تھی نہ بولے، میں مولا دی قسم کا لنگر دیجے کرم دینا۔ یہاں چراغ بھی کوئی اتنی تو اتنے سال بعد میری جان چلتی ہے، یہاں چراغ بھی کون سے جلایا جاتا ہے، اور کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو، کوئی تو آپ میں سے دے تو میں شکریہ ادا کروں، کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو، کیا یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا۔ ٹھیک رات 10 سے 11 بجے شبیہ ذوالجناح پاک کی برآمدگی میں بشارت سے تو زندگی یاد رہے۔ یہ سب مظاہر توحید کا علاقہ ہے، یہاں چراغ بھی کون سے جلایا جاتا ہے، کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو، یہاں بتایا نہیں، دکھایا جاتا ہے۔ جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے، انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے۔ یہاں دیئے سے ہوا کو بولو حکم زور میں کلے مدد نہیں، یہاں دیئے سے ہوا کو پھر ایک مشک میں دریا، یہاں کروڑوں کو کھانا، علم کے نیچے تو اپنا، یہاں پہ ہر بھی کرم سے، یہاں چراغ بھی کون سے، یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا ہے۔ تھوڑے کو سامنے لے آئے شیر زور دی پڑھنا آستے، ان تسی جتنی دیر میں شیر پڑھدا تسی انہی دیر اپنے پھیپڑے ریلیکس کرو تو شیر آخری پہ پڑھدا۔ میں نے کہا یہاں چراغ بھی کون سے جلایا جاتا ہے، یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا ہے، اور جہاں پہ موسیٰ و جبریل مر کے بچتے ہوں، جہاں پہ موسیٰ سور پہ بچے، جبریل نے وہاں کہا تھا میں ایک بال کے برابر آگے گیا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جہاں پہ موسیٰ و جبریل، اللہ کرے کسی دا کلیجہ پاٹ دا من سنائی دے گئے، جہاں پہ موسیٰ و جبریل مر کے بچتے ہوں، وہاں پہ غازی کے اشہل کا سایہ جاتا۔ اور صدقے اور میں قربان عذابار مولا پتر بولے ہیں لری۔ جہاں پہ موسیٰ و جبریل مر کے بچتے ہوں، وہاں غازی نہیں، غازی کا اشحال نہیں، وہاں پہ غازی کے اشحال کا مولوی تیرا تیلہ نہ رہے، وہاں پہ غازی کے اشحال کا سایہ جاتا ہے۔ مالک آپ کو سلام، میرا باب الحوائج بادشاہ
ہر دکھ تکلیف پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ یہ ذکر حسین ہے، اس سے آگے میرے پاس قسم نہیں ہے۔ یہ میرا دین بھی ہے، میری دنیا بھی ہے، اس میں میرا عقیدہ بھی ہے، اس میں میرے بچوں کا رزق بھی ہے۔ یہ سر پہ رکھ کے دین دنیا کو داؤ پہ لگا کے ایک بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مردیاں کلمہ نصیب نہ میں توڑے روان ہستے جھوٹا کھا۔ کربلا میں جو 9 لاکھ آیا تھا وہ حسین کے لیے نہیں، غازی کے لیے آیا تھا۔ غلط پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے کہ حسین کے لیے آیا تھا، حسین کے لیے نہیں، باس کے لیے آیا تھا۔ جو بندے کو تاریخ سے محبت کرنے والے بیٹھے، آپ تھوڑی تاریخ کھنگال کے دیکھیں، آپ کو یہ لفظ ملیں گے۔ یزید نے کم از کم 36 زیادہ سے زیادہ 54 ریاستوں کے حکمرانوں کو جو خط لکھے ہیں، ان میں آپ کو یہ جملہ ملے گا، تمہارے علاقے میں جو کرائے کا قاتل ہے، جو مشہور زمانہ بدماش، جو بد کردار، جو کرائے کا قاتل ہے، وہ سارے اکٹھے کر کے میرے پاس بھیجو، کیونکہ میری جس سے جنگ ہے اس کے بھائی کا نام عباس ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے گزشتہ سال شاید مانی جی یہ لفظ کہا ہو، اتنا مجھے یاد ہے کہ 4-5 سال پہلے کشرے میں نے یہ جملہ کہا، اور میں نے اگلے دن بانی آکھیا اس آکھیا کال اس جملے تیرا 6 بیویاں ماتم کر دیا اسپتال پہنچ گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی اسپتال جائے، مولا تم سارے سے تندرستی دے، لیکن لفظ میں وصول کرے جائے۔ میں نے کہا تھا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں۔ اگر کوئی اہل سنت آیا ہوا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے، ساڑھے سر مت پھرتے وہ ہے نہ کرے، لیکن شیعہ اس گل تے مار بھی جائے نہ تو گل دا درد نہیں مکتا جی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کے ناصر بھائی ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا قرآن اٹھایا ہے یا عباس اٹھایا ہے۔ او میں صدقے جاواں، او میں قربان ہو جاواں۔ جس کا آنسو نہیں آ رہا وہ ہائے کر دے، آپ کی ہائے بھی سیدہ قبول کرے گی، رونے کی شکل بنا لینا۔ میں اس دن جو آپ آغا جی شاید تھے وہاں پہ، کل علم پاک تھا، اب 6 رات، میں نے جہاں وہاں ختم کیا مسائل میں 4 میں سے 2 قدم آگے جاؤں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں ایک لمحہ وہ آیا جب سرکار فضل نے جا کے سرکار وفا سے کہا بابا میری اماں کہہ رہی ہے بابا سے کہو جتنی بھی مصروفیت ہے مقتل کی وہ چھوڑ کے لمحوں کے لیے خیمے تشریف لائیں۔ تمہید سنو، جب مصائب شروع کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا دماغ میرے دل کربلا پہنچ جائے ذرا۔ بابا آپ کو اماں بلا رہی ہیں، سرکار وفا تیز قدموں سے بھٹی صاحب چلتے چلتے خیمے آ گئے۔ اب آگے عالم کیا ہے، حلیہ کیا ہے، ماحول کیا ہے، سیدہ لبابہ سلام اللہ علیہ، حرم سرکار وفا کا، اماں سرکار فضل بادشاہ کی، عالم کیا ہے، سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس ہے، ایک چھوٹی سی گٹھڑی یوں باندھی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو اس شدت سے بہ رہے ہیں کہ زمین پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، بالکل جیسے کوئی مسافر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سرکار عباس خیمے میں داخل ہوئے، دیکھتے اس سے پہلے کہ بی بی کوئی بات کرتی، عباس نے کہا لبابہ خیریت؟ کہا کہ تیاری ہے۔ بی بی نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح جھکے سر کے ساتھ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرماتی مالک میں نے جتنی نوکری آپ کے گھر کی ہے نا، میں نے آج تک اس کا اجر صلہ نہیں مانگا، پہلا اور آخری صلہ مانگتی ہوں، کسی طریقے اس فوج میں سے رستہ بنا کے مجھے نجف علی بابا کی قبر پہ چھوڑا ہو۔ میرا خیال ہے یہ جو ہائی کر رہے ہیں یہ میری اگلی بات تک پہنچ گئے، مجھے بابا علی کی قبر پہ نجف چھوڑائیں میرا بادشاہ عباس۔ لو بابا یہ فرمائش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی، علی کی بہویں اور موجود ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑاؤ، ہمیں مکہ چھوڑاؤ، ہمیں نجف چھوڑاؤ، ہمیں ہمارے وطن پہ چھوڑاؤ، کسی نے یہ نہیں کہا۔ ہاتھ باندھ کے بی بی نے کہا معذرت کے ساتھ سرکار محسوس نہ کیجئے گا، جو حالات میرے ہیں نا، نہ علی کی کسی بیٹی کے ہیں، نہ علی کی کسی بہو کے ہیں۔ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، میں نے ہائے انج سنائی دے وے جی جنازے دے چوکر تو بندے ہائے کر دے، جو حالات میرے ہیں نہ علی کی کسی بیٹی کے نہ علی کی کسی بہو کے ہیں۔ تو بابا خیریت کیا ہو گیا تیرے حالات کو؟ بی بی ہاتھ باندھ کے فرماتی مولا اس سے زیادہ میرے حالات کیا
خراب ہوں گے کہ کربلا میں کل 120 خیمے ہیں، ہر خیمے میں صبح سے اب تک حسین کی بیٹی خالی جام لے کے 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھائی کیا بات ہے تواڈی، بھائی کیا بات ہے۔ ہر خیمے میں معصومہ 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے۔ ہر مرتبہ کے یہی کہتی تھی چچی 2 گھونٹ پانی مل جائے نا میرا بھائی اصغر بچ جائے گا، چچی 2 گھونٹ پانی مل جائے میرے اصغر کی پیاس کے لیے کافی ہے۔ ابھی یہ شفیفی میں اور وفا کے پروردگار میں یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ حسین کی بیٹی ایک مرتبہ پھر خالی جام لے کے، کوئی تو وہ بھی ہوگا جو تماچا، نیزہ، خنجر اس سے پہلے کے مسائل پہ سنتا ہوگا، اس کے لیے نظر کر رہا ہوں ایک دو باتیں۔ سیدہ نے دیکھا کہ حسین کی بیٹی آ رہی ہے، بی بی نے اپنے آپ کو سرکار وفا کے پیچھے چھپایا، لفظ کتنے تک شیعہ مالا پتر وصول کرے تو میں لگے حق ادا ہو گیا۔ بی بی نے آہستہ سے کہا عباس یا تو سکینہ کو پانی لا دے یا مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑائیں کہ میں حسین کی بیٹی کا سامنا نہ کروں، مجھ سے بار بار کربلا کی بطول خالی لوٹتی نہیں دیکھی جاتی۔ آئے ہائے، یہ تو صدا سے بطولوں کا مقدر رہا ہے نا، مجھ سے بار بار نہیں دیکھا جاتا کہ کربلا کی بطول پانی کا سوال کرنے کے لیے آئے اور خالی لوٹ جائے۔ بی بی خیمے میں داخل ہوئی، اس سے پہلے کہ معصومہ کوئی بات کرتی آگئی، سرکار وفا آگے بڑھے۔ مجھے یقین ہی نہیں کہ کوئی سنی بندہ بھی اس غلط ہائے نہ کرے۔ عباس نے یوں ہاتھ باندھے معصومہ کے آگے، بی بی آپ کہتی ہیں پانی چاہیے، میں کیا کروں؟ آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے، آپ کے بابا اجازت دے دیں، پانی لانا کام ہی کوئی نہیں، پانی لانا ایک لمحے کی بات ہے۔ آپ کے لفظ محسوس کرے آجے، جس کے یہاں پہ گوشت ہے اسے دعوت روحائی کرنے کی، بی بی آپ کے پاپا اجازت نہیں دیتے۔ اجازت کا لفظ آیا، بی بی کی آنکھوں میں چمک آئی، چچا کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرماتی چچا اگر صرف اجازت کی بات ہے نا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو میں لے دوں گی، آپ کو پتا ہے نا پاپا میری ٹالتے نہیں ہے۔ آسد کے آپ کو پتا ہے نا پاپا نے چچا آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی، لفظ نظر آ جائے تو ان لوگ کہ میں دیکھ رہے ہیں ہائے کرے آجے، آپ کو پتا ہے پاپا میری ٹالتے نہیں ہے۔ بی بی اجازت کا ذمہ آپ کا، جی چچا میرا۔ بی بی نے کہا پھر عباس نے کہا اچھا پھر معصومہ علم بھی آپ تھمائیں، مشک بھی آپ پہنائیں، علم تھمائیں بھی آپ، مشک پہنائیں بھی آپ۔ بی بی نے علم تھمایا، مشک پہنانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، عباس کا قد تھا دراز، کندھا شانہ تھا اونچا، بی بی نے کہا چچا تھوڑا چھکنا۔ عباس نے اپنے گھٹنے کربلا کی خاک پہ ٹیکے، بی بی نے اپنی ایڑیاں اٹھائیں۔ اسی پاگل نہیں اسی علم تلے سجدے کر دیا، اسی پاگل نہیں اسی علم نو لنگ دیا، آن دیا جان دیا سلام کر دیا۔ میں وجہ بتا رہا ہوں ہم علم کو دیکھ کے کیوں تعظیم کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا چچا آپ کا قد دراز ہے، عباس نے گھٹنے ٹیکے، بی بی نے ملک صاحب ایڑیاں اٹھائیں، ہاتھ نہیں پہنچا، چچا تھوڑا جھکانا، چچا خود کو تھوڑا جھکانا، چچا تھوڑا اور جھکنا، چچا تھوڑا اور جھکنا۔ تاریخ کے لیے وفا کا پروردگار اتنا جھکا کہ جھکتے جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ لگے، سکینہ نے مشک پہنانا شروع کی، دور سے زینب و حسین نے یہ منظر دیکھا، دونوں کی ایک ساتھ آواز آئی عباس ہم تیرا کون سا کرنا، عباس ہم تیرے پہلے ہی بڑے شاباش، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، عباس ہم تیرے پہلے ہی بڑے مکروز ہیں، تو ہم کون سا قرضہ اتاریں گے تیرا؟ ایک بات میری یاد رکھنا، جو بندہ عباس کو نہیں روتا نا اسے عاشورہ کے دن زینب کی چادر کو رونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بی بی کی چادر کے دوسرا جو نام ہے چادر کا وہ عباس ہے۔ آپ نے عباس کو حسین کا سالار سمجھ کے نہیں، عالیہ کا برقع سمجھ کے رونا ہے۔ ہم تیرا کون سا قرضہ اتاریں گے، تو پہلے ہی تیرے بڑے مکروز ہیں،
تیری وفا کے قرض ہی پڑے ہم کو. کون سا بھائی ہے یار عباس جیسا بھائی ہو اور ساری زندگی خود کو غلام کہلاتا ہے؟ کون سا بھائی ہے عباس جیسا ہو اور ساری زندگی حسین کے قدموں سے آنکھیں نہ اٹھائے؟ آگے آگے معصومہ، پیچھے پیچھے عباس. کیا لفظ ہے، کیا درد ہے یار اس کے اندر. کتب کہہ رہی ہے سکینہ ایسے عباس کو لے کے خیمے سے نکلی جیسے حاجی منا کے لیے قربانی لے کے جاتا ہے. کسی نے تو سنا میں نے کیا کہا؟ ایک باری سارے اس گلتے ہائی کرو یار. جیسے حاجی منا کے لیے. آگے آگے معصومہ، پیچھے پیچھے سرکار وفا. حسین بادشاہ کے خیمے کی طرف جا رہے تھے. آگے آگے معصومہ خیمے میں داخل ہوئی. دو گلہ میری آرام نہ سنیا جائے. مولا تو ان میں ہمت دے تے میں بھی دے. خیمے میں داخل ہوئے. آگے آگے معصومہ، پیچھے پیچھے سرکار وفا. حسین نے دیکھا سکینہ سفارش بن کے آئی ہے اور سفارش عباس کی ہے. حسین نے دیکھ لیے مستقبل کے مناظر. بیٹی کو اٹھا کے نا یوں بلا تشبیہ سینے سے لگا کے یوں معصومہ کی زلفوں پہ پیار کر کے معصومہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے حسین کہتے ہیں سکینہ، میرا بیٹا سکینہ چچا کو کہاں کے لیے تیار کیا ہے؟ بی بی نے عائشہ سے کہا بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھے اصغر کتنا پیارا ہے. آپ صدقے جاواں چچا آپ کو پتہ ہے نا مجھے اصغر سے کتنا پیار ہے. جی میرا بیٹا. بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. بابا اس کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ اس کی مٹھیاں بند ہو گئی ہیں، کھولنا چاہتا ہے کھلتی نہیں ہے. بابا اس کی پیاس کا یہ عالم ہو چکا ہے. بابا اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہے، اتارنا چاہتا ہے اترتی نہیں ہے. بابا اس کے ہونٹ پتھر ہو گئے ہیں. بابا اس کا چہرہ اکڑ گیا ہے. بابا اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. بابا میں نے چچا سے کہا ہے 2 گھونٹ پانی چاہیے. میں صرف اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے چچا کو تیار کر کے لائی ہوں. حسین نے یوں اداس نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا. میں آہستہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں تھک گئے ہوں، میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آگے درد کا پہاڑ ہے. حسین نے کہا اچھا اصغر کے لیے پانی چاہیے؟ جی بابا. اچھا سکینہ مجھے یہ بتا ذرا تیرا اصغر کتنے سال کا ہے؟ میں تھوڑے مزاج کا پتہ ہے نا. اچھا سکینہ میرا بیٹا بتا نا تیرا بھائی کتنے سال کا ہے؟ بابا سال کا نہیں 6 ماہ کا ہے. اور جس میرے بھائی کو تیار کر کے لائی ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ بابا 34.5 سال کا. اللہ کرے وہ ماتمی نہ ہوئے جدا اگلی گل سن کے ہاتھ سینے پہ لائے باقی جڑا یہ چھپ کر کے بیٹھا رہے. تیرا کتنے سال کا؟ بابا سال کا نہیں 6 ماہ کا ہے. میرا کتنے سال کا؟ بابا 34.5 برس کا. حسین نے سکینہ کو خاک میں کھڑا کر کے حسین نے کہا سکینہ میں نے تیری آج تک ڈالی نہیں ہے. شوق سے چچا کو میدان بھیج میں نہیں روکوں گا، لیکن سکینہ ایک بات یاد رکھنا ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے والا بچے نہ میرا 34 سال والا بچے. تیرا نہ بچا نقصان تھوڑا ہے، اگر میرا نہ بچا کوئی تیرے دور اتارے گا، کوئی تیری ماں کا بھرکا، کوئی تجھے گھوڑوں کے ساتھ، پھر تیرا چچا نہیں آ. شاباش. سکینہ اگر میرا نہ بچانا بڑا نقصان. بابا میں چچا کے لیے دعا کروں گی. عباس تو سفارش تو لے آیا نا، اس کی رد نہیں ہے حسین کے پاس. حسین نے وہ سفارش کبھی ٹالی نہیں ہے. کیا تیاری کر میں اسی لفظ پہ بھی ختم کر دوں گا تو میرے حصے دی مجلس مکمل ہے. آج آٹم دے ویچے لفظ میرا یاد کرے آجے. یا عباس تیاری کر. عباس خیمے گئے لمحوں بعد تیاری کر کے بالکل ویسے تیار ہو کے آئے ہیں جیسے خیبر کے لیے علی تیار ہو کے آئے تھے. اور صدقے جہاں سر پہ خود زیرہ تیر کمان بھالا نیزہ خنجر بالکل جیسے علی جنگ میں تیار ہو کے جاتے تھے. حسین نے لفظ دیکھے جے لفظ کوئی نہیں بلکہ اشارہ دیکھے. عباس خیمے سے تیار ہو کے نکلے.
اس رنگ میں حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے ایک مرتبہ عباس کو دیکھا. عباس یہ ساری تیاری پیدال جانے کے لیے یہ بولا کیا سوچ کے یہ تیاری کی ہے؟ جنہوں نے اکبر کو برچھی ماری ہے میں ان سے بدلہ لوں گا. کیا سوچ کے یہ تیاری کی ہے؟ 1400 سال تو اسی ایسے گل رو رہے ہیں تے حق نہیں ادا ہویا ہونا آج بھی نہیں. کو مر بھی جائے تے حق نہیں ادا ہونا. جتنا ماتم کر سکے کرے آج ضرور. کیا سوچ رہے جنہوں نے قاسم کے ٹکڑے کیے ہیں ان سے بدلہ لینا ہے؟ کیا سوچ رہے جنہوں نے اصغر کے تیر مارنا ہے ان سے بدلہ؟ کیا سوچ رہے جنہوں نے مجھے 13 ضربوں سے شہید کرنا ہے ان سے بدلہ؟ مولا سوچ تو یہی رہا ہوں کہ آج اگر جنگ کا موقع جنگ کی اجازت مل گئی ہے تو پھر میں بدلہ تو لوں گا. رو کے حسین کہتے ہیں عباس جیسے تیرا دل کرے حملہ کر, جیسے تیرا دل کرے جا کے لڑائی کر. عباس میں تجھے روکوں گا نہیں عباس, لیکن حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا آج تو انہیں جتنا مارے گا نا اس کے بدلے شام میں میری زینب کو دینے پڑیں گے, اس کے بدلے شام میں میری کلثوم کو جس کا ہاتھ تھک گیا ہے, جس کا سینہ دکھنا وہ رہنے دے, اس کے بدلے شام میں میری سکینہ کو دینے پڑیں گے. ہر چوک میں کہے گی عباس ہم تیری ملکہ. او صدقے جا عباس یہ سوچ کے حملہ کرنا تو نے حملہ کر کے شہید ہو جانا ہے, بدلے میری زینب و کلثوم اور سکینہ نے دینے. کھڑا کھڑا وفا کا پروردگار ختم ہو گیا. وفا پڑھو سرکار کی وفا محسوس کرو تو ساری زندگی نہ رونے نہ سمجھو تو گل ہی کوئی نہیں. عباس نے فوج اتاری, سرہ اتاری, خنجر پھینکا, تلوار پھینکی, تیر کمان حسین کے قدموں میں پھینکا, نیزہ پھینکا, پرچی بھالا پھینکا. حسین کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں مولا اب اجازت ہے. کیا بات ہے بھائی, سب کچھ حسین کے قدموں میں ڈھیر کر کے بھیجا, اب اجازت ہے. حسین نے ایک نیزہ اٹھایا, عباس یہ نیزہ ساتھ لے جاؤ, حملہ نہیں کرنا, اگر کوئی کرے تو اس سے روکنا ہے. عباس فرماتے مولا اگر بدلہ زینب نے دینا ہے نا تو پھر عباس کو حملہ نہیں روکنا. اگر میرے حملہ کرنے کا بدلہ ہے تو پھر حملہ روکنے کا بدلہ بھی تو ہے نا. نہیں عباس میں حکمر کہہ رہا ہوں یہ نیزہ لے جاؤ. عباس نے نیزہ لیا, علم تھاما, مشک پہنی, اشحال پہ سوار ہوئے. اس روب اور جلال سے وفا کا پروردگار خیمے سے نکلا ہے. جس کی طرف رخ کرتے تھے وہاں سے فوج ویسے رستہ دیتی جاتی تھی جیسے کبھی موسیٰ کو نیل میں رستہ ملا تھا. ایسے ہی لفظ میں شاید نہ پڑھتا لیکن پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے. سرکاریوں اشحال پہ بیٹھ کے فرات میں اترے, جیسے ہی اترے اشحال نے اپنے سم مارے پانی میں جس کے چھینٹے اڑ کے عباس کے لباس کو گیلا کر گئے. عباس نے کہا اشحال تجھے نہیں پتا سکینہ پیاسی ہے, تجھے نہیں پتا علی کی بیٹیاں پیاسی ہیں, تجھے نہیں پتا حسین کے بچے پیاسے ہیں, تجھے نہیں پتا اصغر جھولے میں پیاسا ہے, تو نے میرے کپڑے کیوں بھگو دیے ہیں, تو نے میرا لباس کیوں بھگو دیا ہے. یہ پرسوں سواری حسین بادشاہ کی برآمد ہوگی نا, ہم نے اس گھر کی سواریوں کا ادب بھی کیا ہے. یہی وجوہات ہیں. تجھے نہیں پتا حسین پیاسا ہے, تو نے میرے کپڑے بھگو دیے. اپنی آواز میں رو کے عباس کا گھوڑا کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں آپ نے مشک بھرنی ہے, ان حرام زادوں نے مشک خیمے نہیں جانے دینی. میرا دل ہے حسین جب آپ کی لاش خیمے لے کے جائیں تو کم از کم آپ کے کپڑے نچوڑ کے سکینہ کو اصغر کے لیے پانی مل جائے, سکینہ کی آس ٹوٹنے سے بچ جائے, سکینہ کا بھائی ہائے ہائے. ہمیں صدقے اللہ اکبر. میں قربان ہو جاؤں, مالک آپ کو سلامت رکھے بھیا. یہ ماتمی میرے آگے ہاتھ نہ جوڑا کرے, میں تو ان ہاتھوں پہ سجدہ کرنا واجب سمجھتا ہوں. ماتمی نہ میرے
آگے ہاتھ اٹھا کرے. یہ ہاتھ بطول کی دعا سے بنے ہوئے ہیں. یہ ہاتھ حسین کی ماں کی حضرت ہے. بھری مشق عباس نے مشق بھر کے کندھے پہ ڈالی. تمہید ختم، مصائب شروع. مشق بھر کے شانے پہ ڈالی. ایک ہاتھ سے علم اشحل کی لجاموں کو تھام کے عباس نے خیمے کا رخ کیا. عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے. یا ابن سعد حرامزادہ دوڑتا ہوا وہاں آیا جہاں حرملہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اگر عباس یہ مشق لے کے خیمے چلا گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. اس نے اور فوجی تیار کیے. کچھ فوجی اس جھاڑی کے پیچھے، دو چار فوجی اس جھاڑی کے پیچھے. کسی کے ہاتھ میں برچھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار. عباس ابھی جا رہے تھے یا ایک جھاڑی سے ایک حرامی نکلا. اس نے ایسا وار کیا غازی کا بازو کٹ کے نیچے گرا. آواز آئی سکینہ کا صدقہ. جو تھک گئے اسے میری بات ہے. دایاں بازو وفا کے پروردگار کا کٹ کے گرا. عباس کی آواز آئی سکینہ کا صدقہ. تھوڑی لمحوں بعد بائیں طرف سے تلوار چلی. غازی کا بایاں بازو کٹ کے گرا. آواز آئی اصغر کا صدقہ. غازی نے مشق بھری دانتوں میں مشق بھر کے جا رہے تھے. یا ایک طرف سے حرملہ حرامزادے نے ایک تیر چلایا جو غازی کی دائیں آنکھ میں لگا. ایک منٹ میں ایک شعر سناتا ہوں. مجھے شعر ایک یاد آ گیا. میرا ایک شعر سنیے گا. ردی میرا شعر سننا. شعر ہے مرزا تپیر کا. مولا کی قسم میں ساری رات عباس کا مصائب پڑھوں. شعر ایک پاسے، ساری رات کا درد ایک پاسے. مرزا تپیر فرماتے کس منہ سے کوئی آہیت تقریر نکالے. ایک آنکھ سے شفیر نے 10 تیر نکالے. آپ بھائی نیچے بیٹھ جائیں. کس منہ سے کوئی ایک آنکھ میں 10 تیر لگے. دوسری آنکھ میں غازی کے وہی تیر لگا جو اصغر کے گلے میں لگا تھا. اصغر کے تیر کو آنکھوں میں محسوس کیا. اب سرکار کو نظر نہیں آ رہا. آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. مشق دانتوں میں ہے. عباس کہتے ہیں اشحل جلدی کر. اشحل رکنا نہیں. میرا بادشاہ عباس میرے سامنے آ. میں ساری شیعہ قوم تیری نالین سے مار کے پھینک دوں. تیری وفا کا حق ادا نہ ہوگا. دانتوں میں مشق ہے، دانتوں میں مشق ہے. ہاتھ ہے نہیں، دونوں آنکھوں میں تیر ہے. مسلسل خون بہے جا رہا ہے. یا ایک تیر آیا جو غازی کی مشق میں لگا. مشق سے غازی کے سینے میں لگا. غازی کو محسوس ہوا سارا پانی بہ گیا ہے. حسین کا سپہ سالار. عباس کہتا اشحال اب خیمے نہ جانا، اب فوج کی طرف چل. میں حسین کی بیٹی کا سامنا نہیں کر سکتا. غازی بھائی ایک منٹ مجھے ایک لفظ کہنے دینا. ایک آخری لفظ. یہ سال کی حسرت ہے. بیٹھ جا بھائی نیچے. ایک لفظ کہنے دے. اشحال اب خیمے نہیں جانا. اشحال اب خیمے نہیں جانا. ایک لفظ کہنے دینا. ایک لفظ کہنے دینا. گھوڑا جا رہا تھا. عباس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. ایک لفظ پر اس کے بعد میرے اندر بھی ہمت نہیں. میں نے ایک سال نصیب نہ ہوئے. خصائص العباسیہ والے نے لکھا غازی کے سر پہ 4 وار ایک ساتھ ہوئے. غازی کے سر پہ گرز لگا. ابھی گرز سے سنبھلے نہیں تھے کہ غازی کے سر میں تیر لگا. ابھی تیر سے سنبھلے نہیں تھے کہ غازی کے سر میں نیزہ لگا. ابھی نیزے سے سنبھلے نہیں تھے. ایک کتے نے لوہے کا تازیانہ غازی کے سر میں مارا. صاحب مدخل نے کہا ساکاتا مخ و راس ہی علا کتفے ہے.